آذان اور اقامت۔ اللہ اکبر اللہ آذان اکبر۔ مخصوص کلمات کے ساتھ نماز کے داخل ہونے کے وقت کا اعلان ہے۔ اقامت مخصوص کلمات کے ساتھ نماز کے قائم ہونے کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آذان 5 فرض نمازوں کے لیے سفر و حضر یعنی دونوں حالتوں میں فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ وہ دونوں اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے اور پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے، پس تم میں سے ایک آذان دے اور پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ آذان اور اقامت۔ آذان اکیلے کے حق میں سنت ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، تیرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ جو بکریاں چراتا ہے ایک پہاڑ کے ٹکڑے کی چوٹی میں نماز کے لیے آذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پس اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے اس بندے کی طرف دیکھو، آذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، تحقیق میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔ آذان ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی نشانی رکھی جائے جس کی وجہ سے سارے لوگ نماز کا وقت پہچان سکیں، تو مسلمانوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، تو رات کو عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جس نے گھنٹی اٹھائی ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو کہا یہ گھنٹی مجھ کو بیچ دے، تو اس آدمی نے کہا آپ اس کا کیا کرو گے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، پس اس نے معروف آذان اور اقامت سکھلا دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور جو میں نے دیکھا تھا اس کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ سچا خواب ہے، اگر اللہ نے چاہا پس بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا اور اسے یہ کلمات سکھا دے، بے شک وہ تجھ سے زیادہ بلند آواز والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سنتا مؤذن کی آواز کہ کوئی جن اور نہ انسان اور نہ کوئی دوسری چیز مگر وہ اس کے لیے قیامت کے روز گواہی دے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے اگر لوگ آذان اور پہلی صف کی فضیلت کو جان لیں تو پھر وہ انہیں پانے کے لیے آپس میں قرعہ اندازی کیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آذان دینے والا مسلمان ہو، مرد ہو اور صاحب عقل ہو۔ محمد رسول آذان کے صحیح ہونے کی شرائط کہ آذان ترتیب کے ساتھ ہو، پے در پے پڑھنے والا ہو، اس کے کلمات کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور آذان نماز کے وقت کے داخل ہونے کے وقت میں ہو۔ آذان کی سنت ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا اور مؤذن کا ناپاکیوں سے پاک ہونا۔ حی علی الصلاح میں دائیں طرف متوجہ ہونا، حی علی الفلاح میں بائیں طرف متوجہ ہونا۔ مؤذن کا شہادت والی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھنا۔ مؤذن اچھی اور قوی آواز والا ہونا۔ آذان اور اقامت کا طریقہ کار
سب سے پہلے مؤذن یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اقامت کے کلمات اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مؤذن والے کلمات کو ادا کرنا، مگر اس کے قول حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت سننے والے کو چاہیے کہ وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا۔ اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اذان اور اقامت کے درمیان اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا اس وقت رد نہیں کی جاتی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی۔ اذان اور اقامت کے احکام، دو نمازوں کو جمع کرنے کے وقت ایک اذان پر اکتفا کرے، جیسے ظہر اور عصر، اور اقامت ہر نماز کے لیے علیحدہ کہے گا۔ اگر نماز کے لیے اقامت کہی گئی لیکن نماز کو لیٹ شروع کیا گیا تو دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں۔ مؤذن پر لازم ہے کہ وہ اذان کے الفاظ میں غلطیوں سے بچے، مثلا اللہ اکبر کو استفہام کے ساتھ کہنا غلطی ہے، اور اللہ اکبار یعنی با کے الف کا اضافہ کرنا بھی غلطی ہے، اور اللہ اکبر یعنی واو کا اضافہ کرنا بھی غلطی ہے۔ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر نفل پڑھنا جائز نہیں۔ اگر فرض نماز کھڑی ہو گئی اور وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا تو اگر کم باقی رہ گئی تو اسے پورا کر دے، ورنہ توڑ دے بغیر سلام کے اور امام کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ اچھے اور برے میں تمیز کرنے والے بچے کی اذان صحیح ہے۔ نیند یا بھول کی وجہ سے فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک دفعہ صحابہ صبح کی نماز سے سو گئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی، پھر انہوں نے وضو کیا اور فجر کی 2 رکعتیں ادا کی، پھر بلال رضی اللہ عنہ کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی۔ اگر اذان کے وقت کوئی آدمی مسجد میں ہو تو بغیر کسی عذر کے نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اگر اذان کے وقت تم مسجد میں ہو تو نماز پڑھے بغیر مسجد سے نہ نکلو۔ شہادتین میں مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پست آواز میں کہے،
پھر ان کو اونچی آواز میں دہرائے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ اذان میں اعراب کی غلطی کرنا اور گانے کی سی سر لگانا جو حروف کی تبدیلی کی طرف لے جائے اور حرکات و سکنات اور کمی اور زیادتی کی طرف لے جائے۔ اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز کے ساتھ صلاۃ السلام بھیجنا درست نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ کے بعد اقامہ اللہ و ادامہا کہنا بھی درست نہیں ہے۔ فجر کے لیے 2 اذانیں مشروع ہیں، ایک وقت کے داخل ہونے سے پہلے اور دوسری نماز کے وقت کی خبر دینے کے لیے۔ تو پہلی اذان میں مشروع یہ ہے کہ مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ فجر کی پہلی اذان دو تو کہو الصلاۃ خیر من النوم۔ فرض نمازوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ان کی ادائیگی نہ اس وقت سے پہلے ٹھیک ہے اور نہ بعد میں جائز ہے، البتہ کسی عذر کی وجہ سے ادائیگی وقت سے پہلے یا بعد میں بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، یعنی مخصوص اوقات میں۔ فجر کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ سفید روشنی ہے جو کہ مشرق کی طرف افق میں ہوتی ہے، اور سورج کے طلوع ہونے تک یہ وقت رہتا ہے۔ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ ایک چیز کا سایہ اس کے مثل نہ ہو جائے، اس سائے کے بعد کہ جس پر سورج ڈھلا تھا۔ عصر کا وقت ظہر کے وقت کے ختم ہونے سے لے کر چیز کا سایہ 2 چند ہونے تک ہے۔ مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے سے سرخ لکیر کے غائب ہونے تک، اور یہ وہ سرخ روشنی ہے جو آسمان کے افق میں ہوتی ہے اور سورج کے غروب ہونے تک یہ رہتی ہے۔ عشاء کا وقت مغرب کے وقت کے ختم ہونے سے لے کر آدھی رات تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔